رام صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا، اور آج کا ہمارا ٹاپک تھوڑا سا ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ جنگ بدر جو ہوئی، حق اور باطل کا یہ مارکا جو مارز وجود میں آیا، تھوڑا سا اس کا جو پس منظر ہے نا، سٹارٹنگ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا وہ بتائیں کہ یہ جنگ جو ہے اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کیوں، یہ ایسی وجوہات کیوں پیش آئی تھی کہ جنگ بدر ہوئی، اور اس کے بعد پھر نصرت اور مدد اور حق اور باطل کا یہ عظیم مارکا، کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ کی ساری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد۔ بہت شکریہ۔ آج آپ کا یہ کافی دنوں سے پروگرام دیکھ رہا ہوں، بڑی خوشی ہو رہی ہے، بڑا معلوماتی پروگرام آپ کر رہے ہیں۔ آج آپ نے جو موضوع چنا ہے وہ بڑا لاجواب موضوع ہے اور بڑا ایمان افروز ہے، ایمان کو جلا بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ غزوہ بدر اسلام کا سب سے پہلا مارکہ ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے، کائنات کے مالک نے یوم الفرقان فرمایا ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لائے اور ریاست مدینہ کا قیام فرمایا، صحیح، تو کفار چونکہ آپ کے ازلی دشمن تھے اور آپ کے جان کے دشمن بن چکے تھے، بالکل، تو ان کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں کو بڑھنے نہیں دینا، ختم کرنا ہے۔ اللہ، اس ارادے سے انہوں نے، پورے مکے نے اپنی اجتماعی طور پر پیسہ جمع کیا اور ایک قافلہ شام کی طرف بھیجا، جس کے ساتھ سامان تجارت کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی کہا کہ اسلحہ اور جو ہے نا سامان جنگ لے کے آنا ہے، جس کے لیے ہم تیاری کر کے ہم نے مسلمانوں پہ یہ لغال کرنی ہے، اور انہیں ان کی ریاست کو جو ابھی ابتدائی مراحل میں پلان تھے، پہلے سے ان کے مائنڈ کے اندر ایک شرارت تھی، جی بالکل، ابتدائی مراحل میں ہے، تو انہیں ہم نے یہیں سے ختم کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی، اور وہ جب واپس وہ قافلہ آ رہا تھا ابو سفیان کی قیادت میں، تو ایک مقام ہے جو مدینہ طیبہ کے قریب سے گزرتا ہے، وہ راستہ مدینہ پاک کے پاس سے گزرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ ان سے وہ سامان ضرب و حرب لے لیا جائے، تاکہ اسلام کی اس چھوٹی سی ابتدائی ریاست کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اس کو روکنے کے لیے اس کی خبر بھی ابو سفیان تک پہنچ گئی، تو اس سے بچنے کے لیے اس نے ایک شخص کو، زمزم نامی شخص کو بھیجا کہ وہ مکہ میں جا کے یہ بتائے کہ اس قافلے کو بچانے کے لیے، مدد کے لیے پہنچو۔ صحیح، وہ وہاں پہنچ گیا۔ باتیں تو بہت طویل ہیں، لیکن چونکہ آپ کی ٹرانسمیشن ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتی ہے، وقت بڑا مختصر، جلدی سے میں بات کروں گا۔ وہ وہاں پہنچا، اور اس نے جو عرب کا طریقہ کار تھا، اونٹنی کے کان کاٹ دیے، اس کا جو ہے نا کجاوا الٹا کر دیا، اپنے آگے اور پیچھے سے قمیض پھاڑ کر زور زور سے چلانے لگا کہ مدد کے لیے پہنچو، یا معاشر القریش، تمہارا جو سارا سامان ہے وہ لٹنے کے لیے جو ہے نا محمد کے جتنے بھی غلام ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، پتہ نہیں تم پہنچو گے یا نہیں۔ صحیح۔ پھر اس پر جلتی پہ تیل کا کام ابو جہل کی تقریر نے کیا، جس نے گھر گھر جا کے لوگوں کو ورغلایا کہ ہم نے انہیں ختم کرنا ہے۔ 3 دن کے اندر 1000 کا لشکر اسلحے سے لیس اور سامان ضرب و حرب کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے ساتھ نکلے، 313 غلام ہیں، اور مورخین نے جو لکھا ہے آپ کا حال وہ بڑا لاجواب ہے، ایمان کو بھی جلا بخشنے والا ہے، اور ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ مدینہ طیبہ سے حضور نکلے اور 313 لوگ ہیں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور حال یہ ہے بے سر و سامانی کا کہ 70 اونٹ ہیں، 5 یا 6 گھوڑے ہیں، 6 یا 7 تلواریں ہیں، اسی طرح کے کچھ نیزے اور بھالے ہیں، اور مورخین لکھتے ہیں کہ ان تلواروں میں بھی کا یہ حال تھا کہ ان میں دندانے پڑے ہوئے تھے، زنگ آلود تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ قافلہ نکلا حضور کی قیادت میں، اسلام کی تقدیر بدلنے کے لیے نکل رہا تھا۔ اور حفیظ جلندری نے اس شاہنامہ اسلام میں بڑا زبردست نقشہ اس کا کھینچا ہے۔ آپ کہتے ہیں حضور مدینہ طیبہ سے نکل رہے ہیں اور پیچھے پیچھے اصحاب کا یہ لشکر ہے، کچھ کے پاس وہ ٹوٹی ہوئی تلواریں اور تیزے نیزے اور تیر اور بھالے تھے، حضور نکل رہے ہیں، اور کچھ صحابہ نے کھجوروں کی چھالیں لیں اور انہیں ہاتھ میں رکھ لیا۔ تو جب مدینہ طیبہ سے نکل رہے تھے تو وہاں
کفار کی یہودیوں اور نصرانیوں کے قافلے جو ہے نا ان کی دکانیں تھیں، انہوں نے کہا مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کفار سے لڑنے کے لیے، سارے معاملات انہیں بھی پتہ تھے، تو انہوں نے کہا تم لڑنے کے لیے جا رہے ہو یا مرنے کے لیے جا رہے ہو؟ بھائی لڑا تو تلواروں سے جاتا ہے، تیروں سے جاتا ہے، بھالوں سے لڑا جاتا ہے، سواریوں سے لڑا جاتا ہے، تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، تم نے ہمیں بھی مدد کے لیے نہیں کہا، ہمیں بھی ساتھ نہیں رکھا، تو تم کیسے لڑو گے؟ تم تو مرنے کے لیے جا رہے ہو۔ تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے جواب دیا نا، وہ دل کی تختی پہ لکھنے والا ہے۔ حفیظ جلندری نے بڑی زبردست نقشہ کھینچا ہے، کہتے ہیں آگے حضور آگے کالی کملی اوڑی جا رہے ہیں، اور حضور کے صحابہ نے اشارہ کر کے فرمایا یہودیو ہمیں تلوار پہ بھروسہ نہیں ہے، یہ تلوار پہ بھروسہ کر کے تم لڑتے ہو، تیر پہ بھروسہ کر کے تم لڑتے ہو، سامان ضرب و حرب پہ بھروسہ تمہارا ہے، ہمارا تلوار پہ بھروسہ نہیں ہے بلکہ اس کالی کملی والی سرکار پہ بھروسہ ہے۔ نہ تیگو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ ہے، تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ کیا بات ہے۔